اکثر لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سب دینے والا ہے، اللہ قادر ہے، مطلق ہے، دے گا وہ، ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ مانگو۔ اچھا یہ جتنا ڈائریکٹ مانگنے کا کہنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹ مانگتے تو دیکھا ہے مگر کبھی اللہ سے ڈائریکٹ لیتے نہیں دیکھا۔ ہم تو آج تک ان سے یہی کہتے ہیں ذرا وہ ایڈریس بتاؤ تو صحیح جہاں اللہ ڈائریکٹ دے رہا ہے، ہم بھی جا کے لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے اگر تم مانگو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں سنے گا۔ مفتی جی کا کہنا ہے کہ مجھے پتہ بتاؤ کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ایڈریس بتاؤ۔ سب سے پہلے میں ایڈریس بتاؤں گا کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک لوگوں کو مانگتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ سے دیکھا ہے لیکن لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی دیتا بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں نے لیا بھی ہے، دونوں ثابت کروں گا۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ایکسپٹ کروں گا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کے دربار میں مانگو، فلاں کے پاس جا کر کے مانگو، فلاں پیر سے مانگو، فلاں صاحب سے مانگو، نہیں، اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ایکسپٹ کروں گا۔ یہ نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیث رسول کو پڑھتے ہیں، بس یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، اسی لیے یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 کو اٹھا لیجئے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیا کریں فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار کو، اس کی فریاد کو قبول کرتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تیسری جگہ اٹھا لیجئے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 13 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ مفتی صاحب کی دوسری بات تھی کہ میں نے آج تک لوگوں کو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہوئے دیکھا ہے لیکن لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو سنو، اٹھاؤ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83-84، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اللہ اکبر۔ ان دو آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ڈائریکٹ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد بھی فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں ملوث ہو گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ 10 سال تک، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 17 سال تک، اس میں اختلاف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت دی تھی، آزمائش کے طور پر صحت چھین لی، مال و دولت سے نوازا تھا لیکن آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت بھی چھین لی، اولاد سے نوازا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے آزمائش کے طور پر اولاد بھی چھین لی، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے فریاد کی، دعا کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی اور پہلے سے زیادہ صحت مند، پہلے سے زیادہ مال و دولت اور پہلے سے زیادہ اولاد سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا۔
इसी तरह उठाओ सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 87-88। अल्लाह फरमाता है फदन्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहु वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करो जबकि वो गुस्सा से चल दिए और ख्याल किया, सोचा कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बेशक मैं जालिमों में हो गया। अल्लाह ने फरमाया हमने उसकी पुकार को, उसकी दुआ को कबूल कर ली, सुन ली और उसे गम से नजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। सुनो जी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में है, आसमान की गहराई, समंदर की गहराई, मछली के पेट के अंदर की गहराई, वहां किसे पुकारा जा रहा है? अल्लाह को पुकारा जा रहा है, अल्लाह से दुआ की जा रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर दुआ को कबूल भी कर लेता है और उसे इस गम से, मछली के पेट से सही सलामत भी निकाल देता है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क इराक में पैदा हुए और वहां से हिजरत करके मुल्क शाम चले गए, वहां जा करके औलाद के लिए दुआ की। उठाइए सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 और 101। रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। ए मेरे रब मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, रब की तरफ से आवाज आई फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो हमने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में बुढ़ापे की तहलीज को पहुंच चुके हैं, रब को पुकार रहे हैं, ये एड्रेस दे रहा हूं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बुढ़ापे की उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद से नवाज रहा है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में, हुजरे में बेमौसम का फल है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि मरियम ये कहां से आया? मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से है। सूरह मरियम में जिक्र है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब देखते हैं कि बेमौसम का फल जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से चलो दुआ करते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज ही की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यह पैगाम आ जाता है कि ए ज़करिया तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जिसका नाम यहया होगा। अल्लाहु अकबर। ताज्जुब में पड़ जाते हैं, मैं भी बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया हूं, मेरी बीवी भी बांझ है, ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे? इसी तरह उठाइए सही मुस्लिम हदीस नंबर 1763 1763। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ग़ज़वा बद्र में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुशरिकीन की तादाद 1000 है और बाज़ रिवायत में 1000 से ज़्यादा है और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 319 और बाज़ रिवायत के मुताबिक 313 है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख होकर के खड़े हो गए और अपने हाथों को उठा लिए और दुआ करने लगे। वो दुआ क्या थी? और से सुनिए। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअतनी, ए अल्लाह मुझसे तूने जो वादा किया वो पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा आति मा वाअतनी, और वह चीज मुझे अता फरमा जिसका तूने मुझसे वादा किया। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल इसाबतु मिन अहलिल इस्लाम ला तुबदु फिल अर्ज़, ए अल्लाह अगर मुसलमानों की ये जमात हलाक हो गई तो रुए जमीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख होकर के खड़े हो गए हैं और अपने हाथों को ऊपर उठा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल लगातार अपने रब से फरियाद कर रहे हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक आपके कंधों से गिर जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और चादर को उठा करके आपके कंधों पर रख देते हैं। उसके बाद चिमट जाते हैं और कहते हैं,
اے اللہ کے نبی بس کیجئے اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور جب تم لوگ اپنے رب کو پکار رہے تھے، اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم تو تمہاری دعا اس نے سن لی، قبول کر لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، پھر 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی، مردفین جو یک کے بعد دیگرے اترتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دعا کی؟ لوگوں کس سے دعا کی؟ اللہ سے براہ راست، بغیر کسی واسطہ کے۔ اللہ نے سن لی اور اللہ نے دیا بھی فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ 3000 اور 5000 کا ذکر ہے، لیکن پھر اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو اللہ نے کہا کہ اور مزید فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا، تو اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد فرمائی۔ دعا کس سے کی؟ اللہ سے، اور مدد بھی اللہ رب العالمین نے کی۔ اے بریلویوں کی جماعت، میں تمہیں ایڈریس دے رہا ہوں کہ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے براہ راست بغیر کسی واسطہ کے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے دیا بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال، صحت اور عزت و آبرو سے نوازا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی دہلیز میں جا کر کے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے نیک اور بردبار بچے کی بشارت سنا دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بیوی بھی باج ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں دعا کی تو اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ تمہیں نظر نہیں آئے گی، کیوں نظر نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ تم اندھے ہو، تم اندھی تقلید کرتے ہو اپنے بابے کی، اس لیے تمہیں یہ سب نظر نہیں آتی ہے، نہ ایڈریس نظر آتا ہے اور نہ ہی اللہ نے دیا ہے اور نبیوں نے، بندوں نے، رسولوں نے لیا ہے، وہ تمہیں نظر آتی ہے۔ اندھی تقلید کرو گے تو یہی سب دیکھنے کو ملے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایڈریس بتاؤ، ایڈریس بھی بتا دیا میں نے، اور اللہ کے بندوں نے، نبیوں نے، رسولوں نے لیا ہے، اس کو بھی میں نے بتلا دیا، اور بہت ساری روایت موجود ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ ماں سے تم کھانا مانگتے ہو، پانی مانگتے ہو، دوستوں سے تم قرض مانگتے ہو، تو ٹھیک ہے، اس کا بھی حدیث سے ذکر ہے کہ ماں کھانا کھلائے اور پلائے، بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، قرض لینا دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اولاد ماں دے سکتی کیا؟ اس چیز کی طاقت ہے انسان کے اندر، وہ تو دے سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، لیکن کیا اولاد کوئی دے سکتا ہے؟ اولاد کوئی نہیں دے سکتا، اولاد دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں ملا جھلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، بانجھ چھوڑ دیتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر کوئی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ ایک تالاب ہے، مثال کے طور پر، فور ایگزامپل، ایک تالاب ہے، انسان ڈوب رہا ہے، آزو بازو میں کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا، اب وہاں کس کو پکارے گا؟ بتاؤ، وہاں اللہ ہی کو پکارے گا۔ وہاں کس کو پکارے گا؟ اللہ ہی کو پکارے گا۔ اور اگر آزو بازو میں ہے اور اسے تیرنا آتا ہے تبھی جا کر کے وہ بچا سکتا ہے، اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ بچا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو بچا سکتا ہے، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوگی کہ اللہ چاہے گا تو بچا سکتا ہے، ورنہ وہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ اگر پانی تیز ہے، پانی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈوب جائے، لیکن غائب میں صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے گی۔